السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن انگلش لینگویج کورس ایلیمنٹری لیول فاسٹ ٹریک لیسن نمبر 2 پروننسیشن رولز۔ پروننسیشن جیسا کہ آپ کو بتایا ہے، پروننسیشن کا مطلب تلفظ۔ کل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر اے دو کانسوننٹس کے درمیان میں ہو تو اس کی آواز کیسی ہوتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ دو کانسوننٹس میں جو دوسرا کانسوننٹ ہے یعنی اے کے بعد والا وہ آر، ڈبلیو، وائی، ڈبل ایل نہیں ہونا چاہیے، یا اسی طرح اگر لفظ کا آخر یہ اینڈ ہو رہا ہے یہاں پہ لفظ کا تو وہ سنگل ایل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر یہی صورتحال ہو کہ اے دو کانسوننٹس کے درمیان میں ہو لیکن دوسرے کانسوننٹ کے بعد ای آ جائے تو اس صورت میں اے کی آواز کیسی ہوگی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس صورت میں آواز میں تھوڑا سا فرق آئے گا، اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور الفاظ کا صحیح تلفظ آپ کو اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب یہ فرق آپ کے سامنے ہوگا۔ تو دیکھیے، کل جو ہم نے الفاظ پڑھے تھے مثلاً ان میں ایک لفظ تھا CAN کین، تو ہم پڑھ رہے تھے اے کین، PAN پین، VAN وین، LAN لین، صحیح ہے۔ لیکن اگر اس آخری حرف کے بعد جو دوسرا کانسوننٹ ہے اس کے بعد ای آ جائے تو اس صورت میں آواز پر اثر پڑتا ہے۔ اب یہ اے کی آواز دے گا، اے، CAN پڑھ رہے تھے ہم کین، CANE کو پڑھیں گے کین، PAN کو ہم پڑھ رہے تھے پین، اور PANE کو پڑھیں گے پین، صحیح ہے۔ تو اب یہ الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ان سب میں آپ دیکھیں کہ ہر لفظ میں اے ہے، اور اے سے پہلے بھی ایک کانسوننٹ ہے، اے کے بعد بھی ایک کانسوننٹ ہے، اور جو اے کے بعد والا کانسوننٹ ہے اس کے بعد پھر ای بھی آ رہا ہے۔ اب ان الفاظ کے تلفظ کو اچھی طرح دیکھ لیجئے، کین، پین، وین، لین، مین، بین، ڈیٹ، گیٹ، سیل، پھیل، ہیل، گیل، ویل، نیم، لیم، گیم، سیم، فیم، فیس، بیس، کیس، ریس، لیس، embrace، jade، made، cage، rage، wage، make، cake، lake، bake، snake، wake، take، fake، sake، shake، shape، cape، rape، gape، nape، tape، insane، tail، embrace، rate، wave۔ تو آپ نے دیکھا ان تمام الفاظ میں اے ہے، اے کے بعد پھر ایک کانسوننٹ ہے، اور اس کانسوننٹ کے بعد پھر ای ہے، اس صورت میں اس کی آواز ہے اے، صحیح ہے، یعنی اے کی آواز ہوگی، اور اے کے فوراً بعد ہلکی سی جو ہے وہ آئی کی آواز یا ای کی آواز آئے گی۔ ان الفاظ کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہوگا کہ جو آخر میں ای آتا ہے اس کا کیا کام ہے۔ یہ ای خود نہیں پڑھا جاتا، لیکن اس ای کی وجہ سے جو پچھلا واول ہے اے، اس کی آواز پر فرق پڑتا ہے۔ اگر یہ ای نہیں تھا تو وہ جو پچھلا واول ہے وہ آواز دے رہا تھا اے کی، صحیح ہے، کین، وین، رین، مین وغیرہ، لیکن جب یہ ای آ گیا تو اس اے کی آواز بدل گئی، کھین، پھین، وین،
مین وغیرہ. تو ان الفاظ کی اچھی طرح سے مشق کیجیے اور اس فرق کو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھیں، اور یہ آپ کو اچھی طرح سے اس کی پہچان ہونی چاہیے، اور اس کی آپ جتنی مشق کریں گے اتنی آپ کی ریڈنگ اچھی ہوگی. اچھا، دوسری بات یہاں پر اہم یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں آپ شاید گھبرا رہے ہوں کہ یہ اتنے سارے الفاظ دے دیے ہیں اور معنی نہیں بتایا گیا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پہلا حصہ ہے اس میں معنی دینا مقصد ہے ہی نہیں. یہاں پر مقصد ہے صرف پڑھانا، یعنی آپ کو ریڈنگ آ جائے، آپ کو جو انگلش کے الفاظ ہیں ان کو صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہو. تو آپ نے اس کی مشق کرنی ہے، اور اس حصے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان الفاظ کو دیکھ کر پڑھیں اور بار بار ان کو پڑھیں. اب 2 سبق آپ کے پاس آ گئے ہیں تو پچھلے الفاظ کو بھی سامنے رکھیں اور ان الفاظ کو بھی سامنے رکھیں، اور دونوں کو باری باری دیکھ کر، مثلا پہلے CAN اس کو کین پڑھیں، پھر ساتھ CANE کین، کین کین، پین پین، لین لین، وین وین. تو اس طرح سے آپ کو آواز میں فرق محسوس ہوگا اور اس کی اچھی طرح سے مشق بھی ہو جائے گی، اور یہ الفاظ کی جو ایک صورت ہے یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، جس کے ذریعے سے آپ کو الفاظ کی پہچان ہوگی، اور آپ جیسے ہی اس طرح کا کوئی لفظ آپ کے سامنے آئے گا آپ اس کا صحیح تلفظ کر سکیں گے. پارٹ 2 ڈیلی ایکسپریشنز. ہمارے ہر سبق کا دوسرا حصہ روزمرہ کی تعبیرات پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی روزمرہ کے مختلف مواقع پر ہم جو جملے بولتے ہیں وہ آپ کو اس میں دیے جائیں گے. آج ہم جملے دیکھیں گے سیئنگ تھینکس ٹو سم ون. سیئنگ تھینکس ٹو سم ون کا مطلب ہے کسی کو شکریہ کہنا، یعنی آپ کسی کا شکریہ کیسے ادا کریں گے انگلش میں اگر آپ بولنا چاہیں. تو یہاں مختلف جملے آپ کے سامنے ہیں. پہلا جملہ دیکھیے، تھینکس اے لاٹ. تھینکس اے لاٹ، تھینکس اے لاٹ. دوسرا جملہ دیکھیے، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. تیسرا جملہ دیکھیے، بنڈل آف تھینکس. بنڈل آف تھینکس. چوتھا، تھینکس اے بنچ. تھینکس اے بنچ. یہ 4 جملے آپ کے سامنے آئے. ان چاروں جملوں کا مطلب ہے بہت بہت شکریہ. تھینکس اے لاٹ، بہت بہت شکریہ. نمبر 2، تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ. بنڈل آف تھینکس، بہت بہت شکریہ. تھینکس اے بنچ کا مطلب بھی ہے بہت بہت شکریہ. اچھا، اس میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صرف تھینک بھی بول سکتے ہیں. تھینکس، تھینکس اس کا مطلب شکریہ. یا آپ تھینک یو، تھینک یو یعنی آپ کا شکریہ. تو تھینکس بھی بولا جا سکتا ہے، صرف تھینک یو بھی بولا جا سکتا ہے. اور تھینکس اے لاٹ، بہت بہت شکریہ. مزید آپ الفاظ بڑھائیں گے تو اس میں مزید اس کا جملہ لمبا ہوتا جائے گا اور اس شکریہ کے الفاظ میں اضافہ ہوتا جائے گا. آگے نمبر 5 میں دیکھیں. نمبر 5 میں 3 جملے دیے ہوئے ہیں. یہ الگ سے دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھینکس کا لفظ بولیں، اس کے بعد فور بولنے کے بعد جس چیز پر آپ شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کا ذکر کر دیں گے. جیسے مثال کے طور پر کسی نے آپ کو کوئی مشورہ دیا یا کوئی نصیحت کی تو آپ اس کو بولتے ہیں تھینکس فار یور ایڈوائس. تھینکس فار یور ایڈوائس، آپ کی نصیحت کا شکریہ. ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پر آپ کو کوئی کھانے پر دعوت پر بلاتا ہے. اگر رات کا کھانا ہے تو ڈنر، دوپہر کا کھانا ہے تو لنچ، ناشتہ ہے تو بریک فاسٹ. آپ کے ووکیبلری میں یہ الفاظ آ رہے ہیں آگے. تو اس میں بھی آپ کیا کریں گے، تھینکس فار دا، اور اس کے بعد ڈنر یا لنچ یا بریک فاسٹ کوئی بھی لفظ بول دیں گے. تھینکس فار دا ڈنر، کہ رات کے کھانا کھلانے کا بہت شکریہ، دوپہر کے کھانا کھلانے کا بہت شکریہ، ناشتہ کروانے کا بہت شکریہ. تو یہ جو 5ویں نمبر پہ جو جملے دیے جا رہے ہیں اس میں اصل یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ تھینکس فار، اور اس کے بعد جس چیز پر آپ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کا بھی ذکر کرنا چاہیں لفظوں میں کہ فلاں بات پر میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا.
پہلے آپ تھینکس بولیں گے، پھر ساتھ فور، اور اس کے بعد وہ بات بول دیں گے. اسی میں 5ویں نمبر پر تیسرا جملہ دیکھیں. تھینکس فار یور کوپریشن. تھینکس فار یور کوپریشن، آپ کے تعاون کا شکریہ. تھینکس فار دا پریزنٹ. تھینکس فار دا پریزنٹ، تحفے کا شکریہ. پریزنٹ تحفے کو کہتے ہیں، تحفے کا شکریہ. آپ کو کوئی ہدیہ دیتا ہے، آپ اس پر شکریہ ادا کر رہے ہیں. آپ کا کوئی تعاون کرتا ہے، آپ اس پر شکریہ ادا کر رہے ہیں. آپ کو کسی نے دعوت پر بلایا، آپ دعوت پر شکریہ ادا کر رہے ہیں. کسی نے نصیحت کی، اس پر شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو یہ اس کے لیے مختلف جملے ہیں. 6 نمبر پہ دیکھیے. آئی ایم ویری obliged to you. I am very obliged to you. میں آپ کا بہت ممنون ہوں. obliged ممنون، میں آپ کا بہت ممنون ہوں. نمبر 7. I'm very grateful to you. I'm very grateful to you. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ٹھیک ہے، تو obliged ممنون، grateful شکر گزار، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، مترادف الفاظ ہیں obliged اور grateful. تو اس طرح سے بھی آپ بول سکتے ہیں، میں آپ کا بہت ممنون ہوں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اچھا، یہ تو تعبیرات ہو گئیں، ان کا تلفظ بھی ہو گیا، ان کے معنی ہو گئے. کچھ باتیں ذرا اور اس کے بارے میں دیکھ لیں. یہ جو شروع میں 6 اور 7ویں جملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام لکھا ہوا ہے، آئے ہے، اس کے بعد ایک کوما کی طرح کی چیز ہے جس کو انگلش میں اپوسٹرافی کہتے ہیں. اپوسٹرافی، یہ اوپر کی طرف ایک کوما ہوتا ہے، اور یہ کسی لفظ کے حذف ہونے پر عام طور پر دلالت کرتا ہے. تو یہاں پر اصل میں یہ جو عام لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں ہے آئی ایم. آئی ایم انگلش میں جب گفتگو ہوتی ہے، عام بات چیت ہوتی ہے، تو اس میں بہت سارے الفاظ کو ملا کر بولتے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح کی ایک فارم ہے آئی ایم کو عام. آئی ایم ویری obliged to you. آئی ایم ویری grateful to you. ٹھیک ہے جی، ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو مثلاً جو 5واں جملہ ہے، 5ویں جملے میں لفظ ہے تھینکس فار، FOR. تو آر کو فور نہیں پڑھنا، فور. فور. اس طرح YOUR کو یور، یور نہیں پڑھنا، یور. تھینکس فار یور ایڈوائس. اگر آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو آپ کا تلفظ بہت اچھا ہو جائے گا. بعض ساتھی تلفظ پر اتنا دھیان نہیں دیتے اور اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ دیکھیں، پڑھا لکھا جس کو کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہی وہ ہے جس کو ایک چیز پڑھنی آتی ہو اور لکھنی آتی ہو. بولنی تو ہر ایک کو آتی ہے. مثلا ایک آدمی پیدا ہی کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں پہ انگریزی بولی جاتی ہے، انگریز ملکوں میں پیدا ہوتا ہے، تو وہ پیدا ہوتے ہی پڑھا لکھا شمار نہیں ہوتا. انگریزی بولنا صرف جو ہے وہ پڑھا لکھا ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ ہے آپ کو انگریزی پڑھنی آتی ہو، لکھی ہوئی کو آپ صحیح پڑھ سکیں اور آپ صحیح انگریزی لکھ سکیں. اس کورس میں آپ دیکھیں گے کہ بنیادی جو زور ہے وہ اسی پر ہے کہ آپ کو انگلش صحیح پڑھنا آ جائے، اور جو آپ کے دل میں خیال ہے، جو آپ کے دل میں ذہن میں باتیں گھوم رہی ہیں، ان کو آپ صحیح طریقے سے انگلش میں تعبیر کرنے پر، ان کو صحیح لکھنے پر قادر ہو جائیں. اور اگر آپ اس کی صحیح طرح سے مشق کریں گے تو اسپوکن میں دیکھیں یہ جو جملے ہیں ڈیلی ایکسپریشنز، یہ کیا ہیں؟ یہ روزمرہ استعمال ہونے والے جملے ہیں. ان کو آپ بولیں، ان کی مشق کریں، تو آپ کی جو اسپوکن انگلش ہے وہ بھی بہت امپروو ہوگی. اور اس کے لیے آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ بھی آ رہا ہے، اور پھر گرامر بھی آ رہی ہے. ان سے آپ جملے سے جملہ، نئی سے نئی تعبیر آپ بنا سکتے ہیں خود. تو یہ مطلب ایک جامع قسم کا کورس ہو جائے گا جس میں آپ کو ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ، لسننگ، یعنی سننا، بولنا، لکھنا، پڑھنا، یہ 4 مہارتیں ہوتی ہیں کسی بھی زبان کی، چاروں اس میں جمع ہو رہی ہیں. تو یہ اسباق جو ہیں ان کو اچھی طرح سے سنیں، اور خاص طور پر جو آخر میں مشق دی جائے اس مشق کو ضرور حل کریں. ہمارے سبق کا تیسرا حصہ ورلڈ پار. میں نے اس لفظ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ امریکنز اس کو پاور پڑھتے ہیں اور برٹش پار. ورلڈ پار یا ورلڈ پاور. سب سے پہلے وربز ہیں، دیکھ لیجئے. نمبر 1 برنگ. 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 برنگ کا مطلب لانا.
Number 2, leave. leave leave मतलब छोड़ना. Number 3, sell. sell बेचना. Number 4, buy. خریدنا. Number 5, eat. کھانا. Number 6, drink. پینا. Number 7, write. لکھنا. Number 8, listen. سننا. Number 9, speak. بولنا. speak میں دیکھیں سپیک نہیں ہے, speak بولنا. Number 10, hold. منعقد کرنا. یہاں پہ دیکھیں نیچے اسٹار کے ساتھ ایک بات لکھی ہوئی ہے, a preposition to is used with object, یعنی جو listen ہے, listen پر نمبر 8 پر جو لفظ تھا اس کے ساتھ یہ نشان لگایا تھا میں نے. یہاں پر بھی اسی طرح ہے جیسے ٹاک کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ جس سے بات کرنی ہوگی اس سے پہلے ٹو لگے گا. مثلا مجھ سے بات کریں, ٹاک ٹو می. خالد سے بات کریں, ٹاک ٹو خالد. پرنسپل سے بات کریں, ٹاک ٹو دا پرنسپل. اسی طرح یہاں پر لسن, جس کو سننا ہوگا, جو چیز آپ سنیں گے یا جس شخص کو آپ سن رہے ہوں گے اس سے پہلے ٹو لگے گا. مثلا لسن ٹو می, میری بات سنیں. لسن ٹو دا پرنسپل کی بات سنیں. لسن ٹو دا نیوز, خبریں سنیں. تو جو چیز آپ نے سننی ہوگی یا جس شخص کی بات آپ سن رہے ہوں گے اس سے پہلے لفظ ایک لگے گا ٹو, جس کو انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں اور اردو عربی میں اس کو حرف جار کہا جاتا ہے. آگے دیکھ لیجئے ناؤنز. نمبر 1, اسٹوڈنٹ. یہ بھی سٹوڈنٹ نہیں ہے, اسٹوڈنٹ نہیں ہے, اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہے. اسٹوڈنٹ, اسٹوڈنٹ طالب علم. نمبر 2, کنٹری ملک. نمبر 3, کارگو. دیکھیں آر کی آواز بہت ہلکی آئے گی, اس کو کارگو نہیں پڑھنا. ہمارے اردو میں جو لکھا ہوتا ہے کاف الف کا, پھر رے, پھر گاف واو, کارگو, تو اس کو پڑھ کے کارگو بولتے ہیں. یہ کارگو لفظ نہیں ہے, یہ ہے کارگو. نمبر 4, فرنیچر بھی اسی طرح ہم اس کو فرنیچر پڑھتے ہیں, فرنیچر نہیں ہے, فرنیچر. جو صحیح تلفظ ہے اس کا وہ ہے فرنیچر. آر جو ہے وہ بہت ہلکا سا پڑھا جائے گا. بریکفاسٹ ناشتہ. نمبر 6, لنچ دوپہر کا کھانا. ڈنر رات کا کھانا. یہ بھی ڈنر نہیں ہے, ڈنر. آخر میں جو آر ہے اس کو ہلکا سا پڑھیں گے, رات کا کھانا. نمبر 8, برنچ ناشتے اور دوپہر کے درمیان کا کھانا. برنچ کے 2 معنی آتے ہیں. ایک تو اس کھانے کو کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے اگر ناشتہ نہیں کیا, لیٹ ہو گیا بہت, تو مثلا 11 بجے جو ہے وہ کچھ کھا رہا ہے, تو 11 بجے کا وقت جو ہے یہ ایسا ہے کہ نہ ناشتے کا وقت ہے نہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہے. تو یہ کچھ سمجھ نہیں آتی نا جس کے کھانے کے وقت میں ناشتہ کر رہا ہوں یا دوپہر کا کھانا کھا رہا ہوں, اس کو برنچ کہتے ہیں. اور دوسرا برنچ اس ہلکے پھلکے کھانے کو بھی کہا جاتا ہے جو ناشتے اور کھانے کے درمیان میں لوگوں کی عادت ہوتی ہے کھانے کی, کہ صبح ناشتہ کیا, پھر 8-10 بجے 1 کپ چائے اور ساتھ اس کے کوئی بسکٹ یا ہلکے پھلکے سنیکس لے کر وہ کھا لیے, اور پھر دوپہر کا کھانا الگ سے. تو یہ جو درمیان میں ایک ہلکا پھلکا سا کھایا جاتا ہے اس کو بھی برنچ کہا جاتا ہے. نمبر 9, ملک. نمبر 10, واٹر پانی. دیکھیں یہ واٹر نہیں ہے, اردو میں لکھا ہوگا واو الف وا ٹے رے, واٹر, پھر اس کو پڑھیں گے واٹر.
تو بھئی یہ واٹر لفظ ہے، واٹر، واٹر، واٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ساتھی نے یہ کہا تھا کہ جو یہ انگلش کے لفظ ہیں ان کا اردو میں تلفظ بھی اگر لکھا ہو ساتھ تو بہت اچھا ہوگا، تو یہ بالکل اچھا نہیں ہوگا، بہت گندا ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے اس اردو کے لکھنے میں ہی جو ہے وہ انگلش کا تلفظ خراب ہوا ہے۔ ہر زبان کا ایک اسلوب ہوتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ اردو زبان کو رومن میں لکھنے کا بہت رواج ہو گیا ہے موبائلوں کے آنے کے بعد، اور اس سے اردو زبان جو ہے وہ برباد ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر انگلش کو برباد کرنا ہے تو آپ انگلش کو اردو رسم الخط میں لکھنا شروع کر دیں، کچھ عرصے کے بعد انگریزوں کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ہماری زبان کا کیا حال ہوا ہے۔ تو اس کی میں کچھ مثالیں آپ کو دوں گا، جیسے مثال کے طور پہ گورنمنٹ، ہمارے ہاں آپ بہت سنتے ہوں گے گورنمنٹ نے یہ کر دیا، گورنمنٹ نے وہ کر دیا۔ یہ انگریزی کا لفظ جو ہے گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ۔ یہ گورنمنٹ سے گورنمنٹ کیسے ہوا، یہ کبھی میں آپ کو اس کی کہانی سناؤں گا انشاءاللہ۔ نمبر 11، سٹوری، 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 کہانی۔ نمبر 12، رپورٹ، 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 رپورٹ جس کو ہم بولتے ہیں۔ اب یہ رپورٹ نہیں ہے، اگر یہ جیسے اردو میں اب یہ دیکھیں، اب اس کا متبادل میرے پاس اردو کا لفظ نہیں ہے تو میں نے ترجمے میں وہی انگریزی والا لفظ لکھ دیا ہے، لیکن انگریزی والا لفظ اگر کوئی آدمی پڑھے گا پہلی مرتبہ جس کو اس لفظ کا نہ پتہ ہو تو اس کو کہے گا رپورٹ، میں رپورٹ لینے جا رہا ہوں۔ اور آپ نے کئی مرتبہ یہ لفظ سنا ہوگا، رپورٹ ہی بولتے ہیں، وہ رپورٹ اس لیے بولتے ہیں کہ اردو میں جو لکھا ہوا ہے وہ رپورٹ ہی بنتا ہے، صحیح ہے، لیکن یہ رپورٹ نہیں ہے، یہ رپورٹ ہے۔ دیکھیں رپورٹ اور رپورٹ کتنا فرق ہے نا دونوں میں۔ نمبر 13، لائے، 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 جھوٹ۔ نمبر 14، میٹنگ، میٹنگ، میٹنگ کو بھی میٹنگ ہی بولتے ہیں انگلش میں، اردو میں اجلاس کہہ سکتے ہیں ہم، اجلاس، اس کا اردو ترجمہ اجلاس کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 15، جوس، جوس، جوس کے لیے بھی جوس ہی بولتے ہیں، اردو کا متبادل میرے ذہن میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے جوس کسے کہتے ہیں۔ آگے ہیں ایڈجیکٹیوز۔ نمبر 1، بریلینٹ، 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 ذہین۔ نمبر 2، کرپٹ، 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 رشوت خور یا فسادی، جو خائن کہہ لیں، خیانت کرتا ہو اپنے کام میں، رشوت لیتا ہو، اس کو کرپٹ بولا جاتا ہے۔ یا ہم سنتے رہتے ہیں لفظ کرپٹ سائنسدان، کرپٹ سیاستدان، اور سائنسدان نہیں سوری، کرپٹ سیاستدان، کرپٹ افسران وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3، یوز لیس، یوز لیس، یوز لیس، یوز لیس، بیکار۔ نمبر 4، لیٹسٹ، 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 جدید ترین۔ نمبر 5، ڈیلیشیس، 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 مزیدار۔ نمبر 6، سویٹ، سویٹ، میٹھا۔ نمبر 7، انٹرسٹنگ، انٹرسٹنگ، دلچسپ۔ نمبر 8، امیزنگ، امیزنگ، حیران کن۔ نمبر 9، بروٹل، بروٹل، ظالم۔ نمبر 10، امپورٹنٹ، 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 امپورٹنٹ نہیں ہے، آر کو نہیں پڑھیں گے، امپورٹنٹ، امپورٹنٹ، اہم۔ جی چوتھا حصہ گرامر۔ گرامر میں آج ہم منع کرنے والے جملے دیکھیں گے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی کام کا حکم دینا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ورب کی اسی پہلی فارم کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اس سے حکم بن جاتا ہے۔ گیو، ٹیک، ریڈ، رائٹ، لسن، یہ سارے کے سارے حکم ہیں کہ دیجئے، لیجئے، سنیے، پڑھیے، بیٹھیے، کھڑے ہو جائیے، جائیے، آئیے۔ تو اس کے لیے گو، کم، اس طرح سے الفاظ استعمال ہوں گے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اگر کسی کو منع کرنا ہو کہ بیٹھے مت، کھڑے مت ہوں، سوئیں مت، تو اس کو ہم کیسے کہیں گے؟ تو وہ بھی بہت آسان ہے۔ ورب کی وہی پہلی فارم ہوگی اور اس سے پہلے ڈونٹ لگ جائے گا، یا ڈونٹ کی بجائے آپ ڈو ناٹ بھی لگا سکتے ہیں، ڈو ناٹ، صحیح ہے، ڈو ناٹ، ڈو ناٹ رن، بھاگے مت، ڈو ناٹ
برنگ لائیں مت, ڈو ناٹ ریڈ پڑھیں مت, ڈو ناٹ رائٹ لکھیں مت, ڈو ناٹ لیو چھوڑیں مت, ڈو ناٹ سیل بیچیں مت, ڈو ناٹ لسن سنیں مت, ڈو ناٹ اسپیک باتیں مت کریں, ڈو ناٹ ڈرنک پئیں مت, ڈو ناٹ ایٹ کھائیں مت. تو سادہ سا طریقہ ہے, آپ نے اسی ورب کی پہلی فارم کے شروع میں کیا لگا دینا ہے, ڈو ناٹ, اور ورب کے بعد اسی طرح سے آبجیکٹ یعنی مفعول لگے گا. وہ آپ کسی کا نام بھی لگا سکتے ہیں, مثلاً خالد کو مت لاؤ, ڈو ناٹ برنگ خالد, یا ڈونٹ برنگ خالد, یا جھوٹ مت بولو, ڈونٹ ٹیل لائی, سچ بولنے کے لیے ٹیل ٹروتھ یا اسپیک ٹروتھ, اور جھوٹ بولنے کا ٹیل لائی. صحیح, تو جھوٹ مت بولیں, ڈونٹ ٹیل لائی, ڈونٹ اسپیک لائی, دونوں کا مطلب کیا بنے گا, جھوٹ مت بولیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ دیکھیں نیچے جملے دیے ہوئے ہیں انگلش کے, یہ مختلف بنائے ہوئے جملے, ان کو آپ دیکھ لیں, پھر اس کے بعد مشق ہے, اس مشق کو حل کریں. ڈونٹ برنگ خالد, خالد کو مت لائیں. صحیح ہے, ڈونٹ برنگ ہیم, اسے مت لائیں. تو پہلے میں ناؤن استعمال کر لیا خالد, دوسرے میں پروناؤن استعمال کر لیا یعنی ضمیر. پروناؤن وہ لفظ ہوتا ہے جو ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. اب خالد کی جگہ پہ ہم نے ہم کہہ دیا, اسے مت لائیں. اسی طرح آگے دیکھیں, ڈونٹ برنگ نیو اسٹوڈنٹ, نئے طالب علم کو مت لائیں. تو یہاں پہ ہم نے اسٹوڈنٹ ناؤن استعمال کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ صفت بھی استعمال کی ہے. صفت کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں, ہم ہر سبق میں ایڈجیکٹیوز بھی پڑھیں گے. تو دیکھیں نیو اسٹوڈنٹ, یہ ایڈجیکٹیو اس کے ساتھ لگ گیا. یہ ایڈجیکٹیو جو ہوتا ہے یہ ناؤن سے پہلے لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ڈونٹ برنگ نیو اسٹوڈنٹ, نئے طالب علم کو مت لائیں. ڈونٹ لیو دا کنٹری, ملک کو مت چھوڑیں. ڈونٹ لیو مت چھوڑیں, دا کنٹری ملک کو. ڈونٹ لیو می, مجھے مت چھوڑیں. ڈونٹ لیو کارگو, سامان کو مت چھوڑیں. ڈونٹ سیل فرنیچر, فرنیچر کو مت بیچیں. ڈونٹ سیل لیٹسٹ فرنیچر, جدید ترین فرنیچر کو مت بیچیں. ڈونٹ سیل دیم, انہیں مت بیچیں. یعنی بیچنے کے ساتھ مفعول جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ بھی آ سکتا ہے, اور جس کو بیچی جا رہی ہے وہ بھی آ سکتا ہے, اور دونوں ایک ساتھ بھی آ سکتے ہیں. دونوں ایک ساتھ والے جملے میں نے ابھی آپ کو نہیں دیے, وہ ہمارا مستقل سبق ہوگا کہ جب ورب کے بعد دو آبجیکٹ ہوں یعنی دو مفعول ہوں تو ان کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور کس طریقے سے ان کی ترتیب ہوتی ہے. تو فی الحال صرف ایک آبجیکٹ ہے. تو یہ جو ڈونٹ سیل دیم جو آخری جملہ ہے, اس کا مطلب ہے ان لوگوں کو مت بیچیں. یعنی کوئی چیز بیچنے کی بات چل رہی ہے, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ چیز ان لوگوں کو مت بیچیں. ٹھیک ہے جی, یہ جملے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. تو ہم یہ جو ڈونٹ ہے میں نے بتایا, اس میں بھی آپ دیکھیں ٹی سے پہلے جو ایک نشان ہے یہ اپوسٹرافی کہلاتی ہے, APOSTROPHE, اپوسٹرافی. اپوسٹرافی کا مطلب یہ جو ہے عام طور پہ وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں پر کسی حرف کو حذف کر دیا جاتا ہے لکھنے میں. تو یہ اصل لفظ تھا ڈو ناٹ, دو الگ الگ لفظ تھے اور اس کو ملا کے انہوں نے ڈونٹ لکھتے اور بولتے ہیں, تو وہاں پر اپوسٹرافی لگ جاتی ہے. تو ان جملوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں, اور پھر نیچے مشق ہے, اس مشق کے جملے آپ نے حل کر کے ان کی ٹرانسلیشن کر کے آپ نے بھیجنی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مشق دی جا رہی ہے صرف اس حد تک اپنے آپ کو محدود مت رکھیں. مثلا میں نے 10 جملے دیے ہیں, تو آپ صرف ان 10 جملوں تک نہ رہیں, بلکہ آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس جو اوپر وربز ہیں, ناؤنز ہیں, ایڈجیکٹیوز ہیں, ان کو ملا کر آپ مزید جو ہے وہ کچھ جملے بنانے کی کوشش کریں. اپنے طور پر خود جملے بنائیں. مثلا آپ نے وربز میں سے لسن لے لیا, لسن سنیں, تو اب لسن کے ساتھ آپ کیا لگا سکتے ہیں, مختلف آپ لگا سکتے ہیں. مثلا ناؤن ہے, ناؤنز میں سے آپ نے لفظ لے لیا سٹوری کا, کہانی سنیں, لسن ٹو سٹوری. رپورٹ کو سنیں, لسن ٹو رپورٹ. جھوٹ سنیں ذرا, لسن ٹو لائی. صحیح ہے. اسی طرح طالب علم کی بات سنیں, لسن ٹو اسٹوڈنٹ. صحیح ہے. تو یہ جو لفظ ہمارے اردو میں بولا جاتا ہے نا, طالب علم کی بات, تو اس بات کا علیحدہ سے ترجمہ نہیں ہوگا انگلش میں. خود لسن کا مطلب ہی بات سننا ہے.
ٹھیک ہے. تو بعض ساتھی جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ یوں لیسن کے ساتھ کوئی اور چیز لفظ لگاتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. مثلا اگر یوں کہنا ہو میری بات سنیں، جیسا کہ یہ پہلا جملہ ہے، چلیں میں یہ حل کر کے دے دیتا ہوں آپ کو مشق کا. میری بات سنیں کو ہم کہیں گے لسن ٹو می، بس لسن ٹو می، میری بات سنیں. ٹھیک ہے. تو یہ جملے ہیں: میری بات سنیں، تازہ دودھ پئیں، باسی ناشتہ مت کھائیں، جھوٹ مت بولیں، حیران کن رپورٹ پڑھیں، دلچسپ کہانی لکھیں، ظالم مجرم کو مت چھوڑیں، اہم خبریں سنیں، نئے طلباء کو لائیں، تازہ امیدوار کو مت روکیں. ان تمام الفاظ کو آپ اب دیکھیں اور پھر جو ہے اس کے جملے بنا کر مزید بھی اگر آپ ہو سکے تو اس کے علاوہ بھی مزید جملے بھی بنائیے، اور ان جملوں کو تو کم از کم ضرور حل کیجیے.